محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی ولی ہیں، جتنے بھی محبوب اور مقرب بندے ہیں، ان کی شان بہت ہی نرالی ہوا کرتی ہے، ان کا مقام و مرتبہ بہت ہی بلند و بالا ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں سورہ یونس کی آیت نمبر 62، 63 اور 64 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ الا یعنی خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ انہیں کچھ غم لاحق ہوگا۔ یہاں رک کرنے کے بعد عرض کرتا چلوں کہ لفظ الا اور لفظ انا کا استعمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کیا ہے۔ اگر صرف یہ خبر دینا مقصود ہوتا کہ اللہ کے ولیوں کو خوف نہیں ہوتا ہے، کسی قسم کا غم لاحق نہیں ہوتا ہے، تو لفظ الا اور لفظ انا کے بغیر بھی بات مکمل ہو جاتی، مگر رب تبارک و تعالیٰ لفظ انا فرما کر جو ہے سارے شک و شبہات کو دور فرما دیتا ہے کہ کسی بھی قسم کے شک میں مبتلا نہ ہونا، بے شک اللہ کے ولیوں کو جو ہے کوئی خوف یا کوئی غم لاحق ہونے والا نہیں ہے۔ اچھا، پھر لفظ الا کا استعمال اس آیت کریمہ میں کیا گیا ہے، تو لفظ الا جو ہے، جو عربی زبان جانتے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ خبردار اور ہوشیار کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اب اللہ کے ولی ہیں کون؟ تو اس کی پہچان بھی اسی آیت کریمہ میں رب فرماتا ہے، الذین آمنوا، وہ جو ایمان لے آئے، وکانوا یتقون، اور جنہوں نے تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کیا، جو ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد مومن و مسلمان ہونے کے بعد متقی و پرہیزگار بن کر زندگی گزارے، ہمیشہ ہمیشہ جو ہے اپنے آپ کو گناہوں سے باز رکھا، گناہوں سے بچاتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کی، وہی جو اللہ کے ولی ہوا کرتے ہیں، وہی اللہ کے مقرب اور محبوب بندہ ہوا کرتے ہیں۔ بات تو یہ آئی کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، محبوب و مقرب بندہ ہوتے ہیں، اس کی پہچان کیا ہے کہ وہ ایمان لانے کے بعد تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کیے۔ اب ان کے لیے انعام و اکرام کیا ہے، تو رب کائنات سورہ یونس کی آیت نمبر 64 میں ارشاد فرماتا ہے، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اس کے لیے جو ہے دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں خوشخبری ہے۔ اور آخر فرماتا ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ اللہ کی بات میں کوئی تبدیلی نہیں، اللہ کی بات بدل ہی نہیں سکتی ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ کا محبوب و مقرب بن جانا یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور پیارے اللہ کی بارگاہ کا محبوب و مقرب کون بنتا ہے؟ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب کوئی بندے مومن جو ہے ہر طرح کے فرائض ادا کرنے کے بعد نوافل بھی ادا کرتا ہے اور حتی الامکان کوشش کرتا ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے باز رکھے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، اور ہر طرح کے گناہوں سے بچتے ہوئے رب کی عبادت کر کے رب کو راضی کر لے، رب کے محبوب کو راضی کر لے، تو پھر رب تبارک و تعالیٰ خود اپنے اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہے۔ جب رب تبارک و تعالیٰ خود اپنے اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہے، تب جا کے وہ بندہ اللہ کی بارگاہ کا محبوب اور مقرب بن جاتا ہے۔ اور جب محبوب و مقرب بن جاتا ہے تو پھر اس کے لیے دونوں جہاں میں خوشخبریاں ہوتی ہے۔ اچھا، ایک بات اور عرض کرتا چلوں، ابھی آپ نے سنا کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کے دل میں کسی بھی قسم کا خوف و خطرہ نہیں ہوتا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ کیا اللہ کا خوف نہیں ہوتا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا جب کوئی بندہ محبوب اور مقرب ہو جاتا ہے تو اللہ کی مخلوق میں سے کسی کا رعب و دبدبا اور کسی کا خوف کا اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔
کوئی اس کو اپنا روب و دبدبا نہیں جما سکتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا جو جتنا محبوب ہوتا ہے ان کے دل میں اتنا ہی اللہ کا خوف ہوتا ہے. تو اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں ان کے دل جو اللہ کے خوف اور خشیت الہی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. اس لیے دنیا کے خوف کا ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. اور دنیاوی جو پریشانیاں ہوتی ہے، دنیاوی جو مشکلات ہوتے ہیں، ان سے انہیں جو ہے کسی بھی قسم کا غم لاحق نہیں ہوتا. تو جب بندہ مومن اللہ کی بارگاہ کا محبوب و مقرب بن جاتا ہے تو پھر اس کے سلے میں ہوتا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتا ہے. اللہ کے مقدس فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، پوری کائنات ان سے محبت کرتی ہے. اور جب اللہ کی بارگاہ کا محبوب و مقرب بن جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنے فضل و کرم سے اپنے اس بندے کو ایسے انعام و اکرام سے نوازتا ہے کہ پھر ہر بندے کے دل میں اس محبوب بندے کے لیے محبت ڈال دی جاتی ہے. آپ دیکھیں گے اس دنیا میں بہت سے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ فلاں بادشاہ کا تاریخ وصال آیا یا تاریخ ولادت آیا تو ہم نے جو اس کے نام پہ لنگر لٹایا ہو؟ کیا آپ نے سنا ہے کبھی کہ فلاں بادشاہ نے جو ہے فلاں جگہ فلاں جنگ میں فتحیابی حاصل کی، کامیابی حاصل کر لی تو ہم نے ان کے جشن کا ہر سال اہتمام کیا؟ کہ ہم ہر سال کسی بادشاہ کو یاد کرتے ہیں؟ تو ہر کسی کا جواب یہی ہوگا کہ ہم جو ہے کسی بھی دنیاوی بادشاہ کو یاد نہیں کرتے ہیں. بہت سے بڑے بادشاہ گزرے ہیں جو کئی ممالک پہ جو حکومت کیے ہوئے ہیں، مگر اس کی یاد ہم نہیں مناتے. لیکن وہی اللہ کے محبوب بندوں کو دیکھ لے جو ظاہری طور پہ دنیا کی حکومت نہیں کیے ہیں مگر اس کی ہم یاد مناتے ہیں. ان کی محبت ہمارے دلوں میں ہے. وجہ کیا ہے کہ ان کی محبت ہمارے دلوں میں موجود ہے؟ تو وجہ یہ ہے پیارے کہ یہ محبت جو ہمارے دلوں میں ہے یہ اللہ کی جانب سے ہے. اللہ کی جانب سے اپنے ان محبوب بندوں کی محبت تمام بندوں کے دل میں ڈال دی جاتی ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ قرآن مجید میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک اعمال کیے ان قریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا. رب کیا فرماتا ہے کہ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد تقوی پرہیزگاری کو اختیار کیا اور نیک اعمال کیے، اچھے اعمال کیے، اپنے آپ کو گناہوں سے باز رکھا تو ان قریب رحمان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا. محبت پیدا کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اپنے دیگر بندوں کے دل میں اپنے اس محبوب بندے کی محبت ڈال دے گا. تو اللہ کے جتنے بھی ولی گزرے ہیں یا جو آج موجود ہیں ان کی زندگی کا ہم مطالعہ کر لیں کہ انہوں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے باز رکھے اور اچھے اعمال کر کے اپنی زندگی گزارے. اور یہ تو قرآن کریم کی آیت مبارکہ تھی کہ محبت ڈال دی جاتی ہے. اب یہ ہے کہ مثلا سرکار غوث اعظم ہے، اللہ کی بارگاہ کا محبوب ہے، مقرب ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام بندوں کے دل میں سرکار غوث اعظم کی محبت کو ڈالتا ہے. تو ڈالنے کی صورت کیا ہے؟ تو حدیث پاک سنیں. حدیث کی مشہور کتاب ہے مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2637 ہے. اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبرائیل، کہ جب اللہ تبارک و تعالی اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور بلا کر کیا ہوتا ہے فقال انی احب فلانا فاحبہ. رب تبارک و تعالی فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے جبرائیل میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر. اللہ کے محبوب بندوں کی محبت ہمارے دلوں میں کیسے ڈالی جاتی ہے وہ بتا رہا ہوں، غور سے سنیے گا. رب فرماتا ہے جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر جبرائیل انی احب فلانا، میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، اے جبرائیل تو بھی اس سے محبت کر. قال فیحبہ جبرائیل، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہتے جبرائیل علیہ السلام بھی جو ہے اللہ کے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں.
ثم ينادي في السماء فيقول ان الله يحب فلانا فاحبهم. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے پوری آسمان میں یہ اعلان فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اپنے اس فلاں بندے سے محبت کرتا ہے. اے آسمان والو تم بھی اس سے محبت کرو. حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ اعلان فرما دیتا ہے کہ اے آسمان والو سن لو، اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہے، لہذا تم بھی محبت کرو، میں بھی محبت کرتا ہوں. کیا کہ حضور فرماتے ہیں کہ جو ہے اللہ بھی محبت کرتا ہے، فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی محبت کرتے ہیں، تمام آسمان والے محبت کرتے ہیں. مگر بات یہیں پہ نہیں رکتی ہے. کیا کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں ثم یودع له القبول فی الارض. حضور فرماتے ہیں کہ پھر اس زمین میں اس بندے کے لیے قبولیت رکھ دی جاتی ہے. زمین میں اس بندے کے لیے، اس محبوب اور مقرب بندے کے لیے قبولیت رکھ دی جاتی ہے. قبولیت رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر مومن بندے کے دل کو اللہ کے اس محبوب بندے کی جانب مائل کر دیا جاتا ہے. تو اس طرح جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی محبت ہم گنہگاروں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. یہ مقام و مرتبہ ہے اللہ کے محبوب بندوں، اللہ کے مقرب بندوں، اللہ کے ولیوں کا. اور یاد رکھیں پیارے، ہم جو اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں نا، تو ہم بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹنے والے، ہم بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹنے والے. سرکار غوث اعظم بڑے پیر ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی مرید اس وقت تک نہیں مر سکتا، چاہے جتنا بھی بڑا گنہگار ہو جائے، اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک وہ توبہ نہ کرے. بڑے پیر فرماتے ہیں جب تک میرا مرید توبہ نہ کر لے تب تک وہ نہیں مر سکتا. یاد رکھے پیارے، جب انسان مرنے سے پہلے توبہ کر لے تو پھر اللہ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کو جس طرح قبر میں کامیابی عطا فرمائے گا، آخرت کے میدان میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا. اور یاد رکھے پیارے، بزرگان دین سے، اللہ کے ولیوں سے، اللہ کے محبوب بندوں سے جڑے رہنا، ان کے دامن سے وابستہ رہنا، ان کی چوکھٹ سے چمٹ جانا، یہ قسمت کی بات ہے، نصیب کی بات ہے. میں ایک بات گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، یہ ممکن ہے کیا، یہ واقع ہے کہ آج ہم میں سے اکثر کا حال یہ ہے کہ نماز نہیں پڑھتے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، ذکر و اذکار نہیں کرتے، تسبیح و تحلیل نہیں کرتے، مگر اس کے باوجود آج بھی مسلمانوں میں ایک غیرت آج بھی زندہ ہے. وہ چاہے کہ آپ اپنی زندگی میں دیکھ لے کہ جو بھی بندہ اللہ کے محبوب بندوں کی بارگاہ سے وابستہ رہتا ہے، ان کی چوکھٹ سے چمٹا ہوا رہتا ہے، وہ کبھی بھی اللہ کی شان میں گستاخی نہیں کرتا، کبھی بھی اللہ کے مقدس فرشتوں کی شان میں گستاخی نہیں کرتا، وہ کبھی بھی نبیوں کی شان میں، رسولوں کی شان میں گستاخی نہیں کرتا، کبھی بھی ولیوں کی شان میں گستاخی نہیں کرتا، کبھی بھی قرآن کی بے ادبی نہیں کر سکتا. یہ میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. یہ اس کا الٹا آپ دیکھ لیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کثرت سے نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی بہت کرتے ہیں، مگر اللہ کے محبوب بندوں کی بارگاہ سے چمٹا ہوا نہیں ہے، اللہ کے محبوب بندوں کی بارگاہ سے وابستہ نہیں ہے. تو پھر ان کی زندگی کو آپ دیکھ سکتے ہیں، آج قرآن کی بے ادبی کرتا ہوا نظر آتا ہے، تو کل اللہ کی شان میں توہین کرتا ہوا نظر آتا ہے، تو کبھی نبی پاک علیہ السلام کی شان میں بے ادبی کرتا ہوا نظر آتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اتنی ہے کہ ہم نے جو ہے دامن اولیاء کو تھامے ہوا ہے. ان اللہ کے محبوب اور ولیوں کے صدقے میں جو ہے ہم اتنے بڑے گناہ سے محفوظ رہتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ کے محبوب بندوں کے دامن کو پکڑے ہوئے ہم جنت میں بھی جائیں گے. اور یاد رکھیں پیارے، یہ قسمت کی بات ہے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے کہ ہم اللہ والوں کی یاد مناتے ہیں. سنیں حدیث پاک، سنیں مسلم شریف کی حدیث ہے، بغور سماعت کیجیے گا. حدیث نمبر 2638 ہے. اس حدیث میں راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ فرماتے ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا الارواح جنود مجندہ،
حضور فرماتے ہیں الارواح جنود مجندہ، یعنی روحیں آپس میں جڑے ہوئے لشکر ہے، روحیں جو ہے آپس میں جڑے ہوئے لشکر ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اس جسمانی جو ہمارا جسم ہے، انسانی جسم، اس انسانی جسم میں آنے سے پہلے ہماری روحیں جہاں تھی اس کو عالم ارواح کہتے ہیں۔ اس دنیا میں آنے سے پہلے جہاں ہماری روحیں رہتی تھی اس کو عالم ارواح کہتے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں عالم ارواح میں ایک روح دوسری روح سے ملتی جلتی رہتی تھی، ایک دوسرے سے تعلقات میں رہتی تھی، ایک دوسرے سے ملاقات کیا کرتی تھی۔ فما تعارف منها اختلافا، حضور فرماتے ہیں کہ ان روحوں میں سے جو جس کو پہچان لے ان کی آپس میں محبت ہو جاتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ اس دنیا میں آنے کے بعد جو ایک دوسرے کو پہچان جائے آپس میں محبت ہو جاتی ہے۔ وما تناکر منها اختلافا، اور جو ایک دوسرے کو نہیں پہچان پاتے تو بعض اوقات نفرت بھی ہو جایا کرتی ہے۔ یہ حدیث مختصر ہے مگر اس کا مفہوم بہت ہی وسیع اور کشادہ ہے۔ اب غور کریں، ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کہ آج اگر ہم جائزہ لیں اپنے آپ کا یا کسی کا بھی، تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمارے سامنے کہ جن سے ہمارے تعلقات اس قدر گہری ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے بہتر چاہتے ہیں، بھلائی چاہتے ہیں، ایک دوسرے کے حق میں ہمیشہ بھلائی چاہتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن سے ہماری جان پہچان اس حد تک ہے کہ دعا سلام ہوتا ہے، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ہم ان کا نام بھی جانتے ہیں، ان کے پہچانتے بھی ہیں، کہاں پہ رہتے ہیں یہ بھی جانتے ہیں، کیا کرتے ہیں یہ بھی جانتے ہیں، مگر ان کے باوجود اس سے دعا سلام بھی نہیں ہوتا۔ اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کو ہم پہچانتے تک بھی نہیں ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور فرماتے الارواح جنود مجندہ، کہ روحیں آپس میں جڑے ہوئے لشکر ہے، یعنی روحیں جو ہے عالم ارواح میں جو ہماری روح ہوا کرتی تھی وہ ایک دوسرے سے ملاقات کیا کرتی تھی۔ تو عالم ارواح میں جس روح سے جتنی تعلقات تھی، جب دنیا میں ان سے ملاقات ہو جاتی ہے تو اسی قدر پہچاننے کے بعد جو محبت ہو جایا کرتی ہے۔ کیا ہو جایا کرتی ہے؟ محبت ہو جایا کرتی ہے۔ اب ذہن کو حاصل کرے، ہم سرکار غوث اعظم کی بھی ماننے والے ہیں، سرکار خواجہ غریب نواز کی بھی ماننے والے ہیں، ہم مخدوم سمنا کے بھی ماننے والے ہیں، ہم قطب الاقطاب قطب الدین بختیار کاکی کے بھی ماننے والے ہیں، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ماننے والے ہیں، ہم جو اللہ کے ہر ولی کو ماننے والے ہیں۔ تو مطلب کیا ہے کہ ضرور عالم ارواح میں ہماری روح نے ان کی روح سے ملاقات کی تھی، عالم ارواحی میں جو ہے ہماری روح نے اللہ کے محبوب بندوں کی روح سے محبت کی تھی۔ تبھی تو اس دنیا میں آنے کے بعد جب ہم نے ان کا نام سنا تو ان کا نام سنتے ہی ہمارے دلوں میں ان کی محبت کا چراغ روشن ہو چکا ہے۔ تو پتہ کیا چلا ہے سنی مسلمانوں، ہم اپنی قسمت پہ ناز کریں کہ ہماری قسمت کا ستارہ اس دنیا میں آنے کے بعد نہیں بلکہ عالم ارواحی میں چمک چکا تھا کہ ہماری روحیں جو ہے اللہ کے ان محبوب بندوں کی روح سے محبت کیا کرتی تھی۔ اسی لیے آج دنیا میں ہم اللہ کے ان محبوب بندوں سے محبت کرتے ہیں، اور جب اللہ کے محبوب بندوں سے ہم محبت کر لے تو پھر یاد رکھے حضور ارشاد فرماتے ہیں المرء مع من احب، کہ انسان کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ ایسا اس کا الٹا بھی دیکھ لیں، اگر کوئی اللہ کے محبوب بندوں سے نفرت کرتا ہے تو مطلب کیا ہے کہ ان کی قسمت کا ستارہ جو ہے اس دنیا میں نہیں بلکہ عالم ارواحی میں ڈوب چکا تھا۔ یہ تو قسمت کی بات ہے۔ یہ حدیث پاک میں نے بھی سنائی، المرء مع من احب، یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6168 ہے۔ اس کے علاوہ بخاری کی حدیث 3688 ہے، اس میں بڑی لمبی تفصیل ہے، اس کے لیے وقت درکار چاہیے، وقت ہے نہیں، لیکن کیا ہے کہ یہ جو حدیث پاک ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، کہ انسان کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا
جن سے وہ محبت کرتا ہے، تو یاد رکھیں بروز قیامت جب ہمارا حشر ہوگا، ہمارے نامہ اعمال کو تولا جائے گا، ہمارا حساب و کتاب ہوگا، تو ہمارا حشر اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہوگا اور ان کے دامن سے وابستہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب بندوں کے صدقہ و طفیل ہے ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر پھر ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ لیکن یاد رکھے پیارے، اللہ کے ان محبوب بندوں کی چوکھٹ سے ہمیشہ وابستہ رہنا، کبھی بھی گستاخی کے لیے سوچنا بھی نہیں، گمان تک نہیں کرنا۔ وجہ کیا ہے کہ یہ وہ در ہوتے ہیں کہ جس در سے ہو کر رب کا در ملتا ہے۔ اگر اللہ کے محبوب بندے کو ہم راضی نہ کر پائے تو پھر یاد رکھیں اللہ کو بھی راضی نہیں کر سکتے۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف اعلان فرما دیا کہ جو میرے ان محبوب بندوں سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور جو میرے محبوب بندوں سے دشمنی کرتا ہے تو پھر اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اور یہ میں کو اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6502 میں، بہت لمبی حدیث ہے۔ تو رب فرماتا ہے کہ ان محبوب بندوں سے جو محبت کرے وہ بندہ ان محبوب بندے کی صدقے میں میری بارگاہ کا محبوب بن جائے گا، لیکن جو ان سے بغض و عداوت رکھے، دشمنی رکھے، تو پھر وہ بندہ کیا ہے کہ اس بندے کو میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اور یہ سب کو پتا ہے کہ ہمارا آپ کو مقابلہ ہو جائے تو جیتنے کا یقین تو نہیں، احتمال ہوتا ہے، مگر جب مقابلہ رب سے ہو تو جیتنے کا کوئی گمان بھی نہیں کر سکتے، یقینی طور پر ہار بندگی ہوگی۔ بہر کیفی پیارے وقت کی قلت ہے، بس اتنا سا عرض کرتا چلو، اللہ کے محبوب بندوں کو یاد کرتے رہے، اور اب جہاں جہاں بھی پریشانی اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے اللہ کی بارگاہ میں ان محبوب بندوں کو وسیلہ بنا کے رب کی بارگاہ میں دعا کرے، انشاءاللہ عز و جل رب تبارک و تعالیٰ ان محبوب بندوں کے صدقے میں ہماری پریشانیوں کو، ہماری مشکلات کو ٹال دے گا اور ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ